عزیز دوستو، محترم ناظرین، حسین اندریاس ہوں۔ خداوند کا میں استہ دل اپنے روح و رواں سے شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ ایک اور موقع، ایک اور دن اس نئے ہفتے میں عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کے حضور آ سکوں اور خداوند کو اپنی پوری قوت، دل و جان سے کہوں، اے خداوند، شکر گزار ہوں کہ تم نے مجھ جیسے گنہگار کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمتوں سے پیش آیا۔ اے خداوند، تو نے مجھ سے محبت کیا۔ اے خداوند، مجھے توفیق عطا فرما تاکہ میں اب تجھ سے محبت کروں اور جیسا کہ تیرا حکم ہے، تیرا فرمان ہے میرے لیے، اس کو بجا لا کر میں ان لوگوں سے محبت رکھوں جن سے تو نے محبت رکھا، کیونکہ خدا نے دنیا کے لوگوں سے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کوئی بھی انسان، کسی بھی دھرم، مذہب، دین، فرقہ، مسلک، زباں، رنگ، نسل، کہیں سے بھی وہ ہو، تو نے دنیا کے لوگوں سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تا جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ابدی زندگی پائے۔ جب ہم محبت الہی کے بارے میں بات کرتے ہیں، خداوند ہمیں حکم فرماتا ہے کہ اسی محبت کی بنیاد کو لے کر تم جو میرے پیچھے ہو لیتے ہو، میرے پیرو اپنے آپ کو کہلاتے ہو، مجھ جیسے اپنے دشمنوں سے بھی محبت رکھو۔ کتاب مقدس رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہم کمزور، بے بس، گنہگار اور خدا کے ساتھ دشمن تھے، تب خداوند نے اپنی دست شفقت کو دراز کر کے اس نے کہا کہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں آرام بخشوں گا، میں تمہیں شفا بخشوں گا، میں تمہیں گناہ کے اس دلدل سے آزاد کروں گا۔ میں تیرا خداوند ہوں، تیرا مالک، تیرا خالق اور تیرا چرواہا ہوں۔ مجھ پر اعتماد کر، کیونکہ مجھ پر اعتماد سے تجھے تسلی اور حکمت ملے گی۔ مجھ پر اعتماد کر کیونکہ میں بھلا ہوں، چکھو اور جانو کہ خداوند بھلا ہے۔ یہ ہے خداوند کا پیغام ہمارے لیے۔ تو اس عشق الہی میں، اس ازلی و ابدی محبت میں، جس کا جتانے والا خداوند ہمارا خالق ہے، اگر ہم سوچیں تو خداوند نے ہر انسان کو، ہر بنی نوع انسان کو، ہر انسان کو، کیا آپ مفخر ہیں پنجابی ہونے پر، سندھی ہونے پر، براہوی، بلوچ، پشتون ہونے پر، ہزارہ ہونے پر، فارس، عرب، اینگلو سیکسن ہونے پر؟ تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ہم سب انسان ہیں اور بنی آدم ہیں، ہم ایک دوسرے کے اعضاء ہیں،
خدا نے ہم سب کو ایک آدم اور ایک حوا سے بنایا۔ ہماری جو مختلف زبانیں ہیں، مختلف عنعنات و کلچر ہیں، یہ سب ہماری اپنی اختراعات ہیں۔ خداوند کی نقطہ نگاہ سے ہم سب آدم و حوا کے فرزند ہیں، کیونکہ آدم و حوا نے خدا کے خلاف گناہ کیا، ہم بھی اس میں میراث خور ہیں۔ گناہ ہمیں میراث میں ملی ہے، مگر کیونکہ خدا نے ہمیں شفقت سے، محبت سے، اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم میں نفس حیات پھونکا، ہمیں شرف بخشا ساری مخلوقات پر، کیونکہ دوسرے جو مخلوقات ہیں صرف خدا نے تکلم فرمایا کہ ہو جائے وہ سب ہو گئے، مگر انسان پر جب آتا ہے تو اس نے دست شفقت کو اس مٹی میں لا کر ایک تجسم بنایا اور اس میں نفس حیات اس نے پھونکا، اور انسان زندہ جان ہو کر خدا کی مشارکت کے لیے بنایا گیا۔ مگر کیونکہ انسان نے خدا کے خلاف گناہ کیا، اس گناہ کی بنسبت ہم خدا سے دور ہوئے، ایک خلیج ہمارے بیچ میں آیا، ایک عظیم خلیج ہمارے بیچ میں آیا، وہ مقدس اور ہم ناپاک۔ ہم نے خدا سے دشمنی کی، مگر اس دشمنی کے باوجود خدا نے دست شفقت دراز کر کے اس نے کہا کہ میں تمہیں اس دلدل سے آزاد کرنا چاہوں گا۔ کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ تم حقیقت کو جانو گے اور حقیقت تمہیں، راستی تمہیں، سچائی تمہیں آزاد کرے گا۔ اور وہ سچائی کوئی اور نہیں، خود خدا ہی سچائی ہے، خود خدا ہی حقیقت ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم اس حقیقت کو جانیں، سمجھیں کہ خداوند کتنا شفیق ہے، کتنا شفیق ہے، اس کی شفقت کی عظمت بہت ہی پہنا ہے، وسیع ہے، پہنا ہے۔ وہ پشتو میں کہتے ہیں کہ تاسو غواړئ چې د خدای محبت وپیژنئ، یا تاسو غواړئ چې په دا حقیقت کې پوه سئ، نو دا ګز دی او دا هم میدان، د ګز او میدان د خدای، د لوی خدای دی، او هغوی غواړي چې تاسو د هغوی مینه وپیژنئ او ګز یې وکئ، امکان نه لرئ، ځکه چې د خدای مینه ډیره 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 عظیم دی۔ هغوی څښتن تعالی، هغوی خالق زموږ، هغوی مالک زموږ غواړي چې موږ او تاسو په هغوی ایمان راوړي، اب خلاصون میں وبوموئے۔ یہ ہے حقیقت۔ وہ کہتا ہے کہ میرے شفقت اور محبت، رحم و فضل کا میدان آپ کے سامنے ہے، اور گز بھی میں آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اب آپ ناپیں کہ کتنا عظیم ہے۔ یہ ناممکن ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کی شفقت کو ناپیں، وہ اتنا عظیم خداوند ہے، مگر وہ پھر بھی ہم گنہگاروں کی طرف دیکھ کر، ساری کائنات میں اس نے کتنے مخلوق بنائے، کتنے ہیں، بہت زیادہ، ان گنت فرشتوں کو دیکھیں، مگر پھر بھی ان مخلوقات میں شرف اس نے
صرف انسان کو دیا، کیونکہ ان میں سے کسی بھی کو اس نے یہ نہیں کہا کہ تجھے میں نے اپنے شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا ہے، صرف انسان ہے۔ اور انسان کو خداوند نے اپنی عبادت، مشارکت اور رفاقت کے لیے بنایا، مگر گناہ کی وجہ سے ہم خدا سے دور ہوئے اور ہم نے اپنے لیے خدائیں تخلیق کی۔ اپنے لیے ہم نے اپنے ہاتھوں سے، اپنے دل و دماغ سے، اپنے انسانی حکمت سے، اپنے رویے سے ہم نے خدائیں تخلیق کی۔ در حقیقت ہم ان کے خدا بنے۔ حقیقی خدا جو ہے وہ سب کا خالق و مالک ہے۔ خداوند کا اصلی نام جو کتاب مقدس عہد عتیق میں، پرانے عہد نامے میں، عہد عتیق میں، عہد عتیق یا پرانا نیم جیسے ہندی میں کہتے ہیں، خدا کا اصلی نام حیا یا یہوہ جسے ہم کہتے ہیں، یہوہ، یہ حیا ایک لفظ سے لی گئی ہے اور اس کے معنی ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ اور میرا خدا جب کہتا ہے کہ میں ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے جو خدا ہیں وہ نہیں ہے، صرف میں ہوں خدا، صرف میں ہوں اول و آخر، ابتدا و انتہا، الف اور یا، دروازہ، راستہ، سچائی، زندگی، سب میں ہوں اور کوئی نہیں۔ میں ہی قیامت اور زندگی ہوں۔ اگر مجھ زندگی کو تم پاؤ گے تو اس زندگی میں قیام بھی کرو گے میرے ساتھ۔ قیامت ایک بھیانک لفظ ہے۔ لوگوں کے سامنے، مذہبی اور دینی لوگوں کے سامنے قیامت کی بات کرو تو وہ ڈر جائیں گے۔ بھائی قیامت سے ڈرو، قیامت سے ڈرو، ہاں ڈرنے کی بات ہے بھی اگر اس قیامت میں ہمارا قیام خداوند کے ساتھ نہ ہو۔ مگر ہم جو مسیح یسوع میں، خداوند عیسی مسیح میں، اور کئی کہتے ہیں خداوند، کئی کہتے ہیں کہ عیسی مسیح، حضرت عیسی مسیح ابن مریم میں، ہاں وہی ابن مریم، ہم جو اس خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو خداوند جو ہے وہ ہمارے لیے وہ امید بخشتا ہے جس کی وجہ سے ہم نڈر ہو کر اس کے قدس الاقداس میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ قدس الاقداس خود ہمارے وجود میں آ بیٹھتا ہے اور ہمارا دل جو ہے، ہمارا بدن جو ہے وہ خدا کا مسکن بنتا ہے۔ اور خداوند جو ہے ہم سے کہتا ہے کہ دیکھو میری محبت تمہارے لیے کتنا عظیم ہے، کیا تم اس کی پیمائش کر سکتے ہو؟ ہرگز نہیں، اس کی پیمائش ناممکن ہے تمہارے لیے۔ بھلا یہی ہے کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، بھلا یہی ہے کہ تم اپنے لیے جو تم نے خدائیں بنائے ہیں ان کو چھوڑ کر میرے پیچھے ہو لو۔ منہ موڑ کر گناہوں سے آج توبہ کر لے، منہ موڑ کر گناہوں سے آج توبہ کر لے۔ دنیا داری کیا ہے؟ یہ سب چیزیں دنیا داری ہیں کہ ہم مذہب کے نام پر، دین کے نام پر فرقہ، مسلک،
नस्ल, निजाद परस्ती, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देते हैं तो ये सब दुनियादारी है। कभी कभार हम सोचते हैं कि दुनियादारी सिर्फ मालो दौलत को के पीछे हो लेना, ये यही नहीं, सारी की सारी चीज़ें जो खुदा के लिए गैर काबिल कबूल हैं वो सब दुनियादारी है। उनमें दुश्मनी है, कत्ल है इंसानों का, नफरत है दीन और मजहब के नाम पर, नस्ल व निशात के नाम पर, लिसानियात के नाम पर जो चीज़ें चलती हैं, रंग और रंगत पर। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं अफ़गान हूँ, मैं अमरीकी हूँ, इन बुनियादों को लेकर अगर हम फ़ख्र करते हैं तो खुदाबंद कहता है कि ये मेरी हिकमत से नहीं, ये सब दुनियादारी है। दुनियादारी को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले, मुंह मोड़ कर गुनाहों से आज तौबा कर ले, आज तौबा कर ले और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो ले और देख कि खुदावंद तुम्हारी जिंदगी में जो तगीर लाता है, जो तगीर लाता है। हमें तगीर पजीर होनी चाहिए। ला तगय्युर सिर्फ खुदा है, ला तगय्युर सिर्फ खुदा का कलाम है, ला तगय्युर हमारा खालिक और मालिक है और उसका कलाम है। वो कभी मुकरता नहीं, वो कभी तगीर नहीं रखता, उसमें तगीर नापजीरी है। मगर हमारे लिए लाजमी है कि हम तगीर पजीर हों और इस तगीर में हम आएं और खुदावन के हुजूर आएं, तौबा करें अपने गुनाहों से और कहें, ऐ खुदावन तू मुझे बचा इस गुनाह के दलदल से और मुझ में वो तगीर, वो असासी तगीर ला जो तू चाहता है। तो वो कहता है कि मैं तुझ में वो तगीर लाऊंगा। अपने गुनाहों से तौबा कर। लिसानियात के नाम पर, मजहब के नाम पर, दीन के नाम पर जो बहुत ही गमगीन, बहुत ही दिलज़दा जिसे कहते हैं फारसी में, हम उससे होते हैं। अफ़गानिस्तान की जो हालात हैं पाकिस्तान में भी हैं और ममालिक में भी हैं, मगर आजकल अफ़गानिस्तान में कुछ ज़्यादा ही हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस क्लिप को देखें, बगौर सुनें। ये फ़ारसी में है, छोटा क्लिप है, इसके बाद मैं इसका तर्जुमा करूंगा। आप इसे देखें कि यह बंदा खुद मुसलमान है, खुद मजहबी है और उनके चारों तरफ जो दूसरे हैं उनकी भी हुलिये से आपको मालूम होगा कि वो दीनदार लोग हैं, मजहबी मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाजी हैं, रोज़ा रखने वाले हैं, मगर वो नाला हैं। वो कहते हैं इस्लाम आया अफ़गानिस्तान में और ये देखो हमारी हालत ज़ार कि कैसे तालिबान अपने कैदियों को वो सज़ा देते थे, शिकंजा करते थे, जहां उन्हें सुलाते थे और बहुत कम रोटी उन्हें खिलाते थे, जब तक उन्हें ले जाकर एक देग में, उनमें से कई को एक देग में जिंदा वो पुख्ता करते थे, जिंदा जला देते थे। ये सब सुनकर वो भयानक, एक भयानक ख्वाब की तरह मालूम होता है या एक बहुत ही डरावनी फिल्म शायद हम सिनेमा में देखते हों उस तरह, मगर ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप ये क्लिप जरूर देखें और मैं चाहता हूं कि आप बिलखुसूस मसीही बहन भाई इन मुसलमानों के लिए दुआ करें कि खुदावन इन्हें महफूज रखे दूसरे मुसलमानों से जो इनके पीछे हैं, कि उनको कत्ल कर डाले। पंशेर वैली की दास्तान आप सुने कि वहां तालिबान और पंशेरियों के बीच में जो लड़ाई हुई, घमासान, कितने लोगों का कत्ल वहां पर हुआ, मुसलमान के हाथों दूसरे मुसलमान के कत्ल हुए। मैं मसीहियों की बात ही यहां नहीं करता, क्योंकि मसीही जो हैं
वो तो उनके सामने मुर्तद हैं, हुक्म इर्तिदाद में आते हैं, वाजिबुल कत्ल हैं। वो तो एक अलग ही बात है। यह उनके अपने मुसलमानों की बात हो रही है यहाँ पर। आप ज़रूर ये क्लिप देखें, फिर आएंगे। क्लिप देखें। اسلام آمد به افغانستان، بعد از این حملات و کوب و زدن و شوم بیرو کردن، شکنجه کردن، خدا شاهد این از می اتاقات 200 نفر زیادتر مسلمان ها بردم زدم که تا مردم. بعد اینم یک بشکه او بوده و بس خلاص، اینم یک گلاس او میخورده. شبم یک نان میآوردم از این دروازه منداختم و این مسلمان به روی زمین، این بستر چی بوده؟ بندی اسیر نه، دکاندار، مردم بی‌دفاع بی‌طرف، دکاندار از هر قشر بوده. فقط که فارسی میگفتی، به نهایت از اینا میگفت تو کافر هستی. فقط فارسی که صحبت میکردی، پشتو که صحبت میکردی میگفت تو مسلمانی. مردم فارسی زبان اصلا هیچ اختیاری به شهر هرات نداشت. اینا به صفات مسلمان به افغانستان ظهور کردن. اسلام خود یک رم داره، اسلام خود یک قلب ملایم داره. اینجا اعدام میکردم، اونجا یک دیک است، اون یک دیک است، اون دیک استبدادی طالبه که مسلمان ها بزر از اون دیک میکردم، اون دیک است. دو چیر میگرفتم بشکر، این مثل جوجه کباب میکردم یک مسلمانه. उनका जूजा कबाब बनाते थे, ये कहते हैं। एक नहीं, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो ये शहादतें दे रहे हैं कि उन पर हालत ज़ार जो हो रही थी वो क्या थी। मुश्किल है, बिल्कुल मुश्किल है इनको देखना भी मुश्किल है हमारे लिए। और इनको देखकर हमें रोना आनी चाहिए। ये क्या हो रहा है? 21वीं सदी में हम रह रहे हैं। यहाँ पर हुकूक इंसान, हुकूक निस्वां, मर्दों के हुकूक, और यहाँ अमेरिका में और बहुत से और ममालिक में हैवानों के हुकूक के बहुत से बड़े बड़े महकमे हैं। और यहाँ तो इंसानों की बात हो रही है। इंसान का कत्ल कर रहा है। खुदा ने हुक्म फरमाया कि कत्ल न करना, कत्ल ना करना, कत्ल ना करना। ये क्या हालत है? ये क्या हालत है? तो ये बुजुर्ग फरमा रहे थे कि वो कहते थे कि आपकी ज़बान मादरी ज़बान को, अगर हम फ़ारसी कहते थे, जो भी फ़ारसी कहता था तो उनको कत्ल करते थे। अगर वो कहते थे मैं पश्तो स्पीकर हूँ, नहीं आप मुसलमान हैं। अगर फ़ारसी तो नहीं, आप काफिर हैं। सिर्फ ज़बान की बुनियाद पर वो तहकीक भी नहीं करते थे। अगर आप देखते हैं वो सुहेल शाहीन को, या फिर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद या समंगानी साहब को अगर आप देखते हैं टीवी में कि नहीं ये सब कुछ नहीं हो रहा है, ये सब कुछ नहीं हो रहा है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो इतने क़िताल जो हुए वो कहाँ से है? दाईकुंडी जो डिवीज़न है वो हज़ारा जात में है, सेंट्रल अफ़गानिस्तान में है। दाईकुंडी में 13,000 लोगों को, मैं खुद हज़ारा बरादरी से मेरा ताल्लुक़ है, 13,000 बाशिंदों को दाईकुंडी में उन्होंने इस पिछले हफ्ते में कत्ल किया। ये ह्यूमन राइट्स वॉच और जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 13,000 लोगों को उन्होंने कत्ल किया इस बुनियाद पर कि वो हज़ारा हैं। और फिर तालिबान कहते हैं, ये न्यूज़ में है सब, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, जबकि ऐनी शाहिदीन हैं, लोग हैं, रिपोर्ट देते हैं ये सब कुछ हुआ है। और लोग आज टिकटॉक्स में, यूट्यूब्स में, फेसबुक्स में वगैरह वो अपने फ़ोन्स के ज़रिए छुप के वीडियोस भेजते हैं कि कैसे औरतों पर वो लाठी चार्ज करते हैं, शल्लाक से वो मारते हैं, उनको ताज़ियाना मारते हैं, क्योंकि वो अपने हुकूक के लिए सड़कों पर चले आए हैं, मजबूरी है। उनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने अपने कारोबार खो दिए हैं,
रोजी रोटी खो दिए हैं, कई के औलाद महरूम हैं स्कूल जाने से, कई डॉक्टर्स इंजीनियर्स वगैरह थे, अब उन्हें इजाज़त नहीं है, लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त नहीं है। इन सब चीज़ों को वो कहते हैं कि ये हम खुदा की तरफ से, खुदा का मजहब, खुदा का जो दीन है उसकी पेशरवी के लिए ये सब करते हैं। भाई खुदा ऐसा नहीं है, खुदा हरगिज़ ऐसा नहीं है। आप ज़रा दूसरे मुस्लिम ममालिक को भी देखें, सऊदी अरब को ही देखें, वहाँ पर भी लोग अपने आप को ढांपते हैं, वो भी बहुत ही सख्तगीर मजहबी लोग हैं, मगर फिर भी ऐसा नहीं है जैसा कि अफगानिस्तान में है। पुश्ते पर्दा किन हुक्कामों का हाथ है, किन ममालिक का हाथ है, उनके मकासद क्या हैं, ये एक अलग ही सियासी बहस है। मगर हकीकत यह है कि इंसान के हाथों इंसान कत्ल हो रहे हैं और खुदा ये नहीं चाहता, क्योंकि खुदा जैसे कि आज सुबह मैं नींद से उठा तो मुझ में नफस हयात थी, मेरे पड़ोस में बहुत से और लोग भी हैं जो मसीही नहीं हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, एथीस्ट हैं, उन सब को खुदा ने नफस हयात बख्शा है, क्योंकि खुदा की हिकमत ही इसी तरह है। इसी वजह से इंसान जब खुदा की तरफ से, वो पश्तो में कहते हैं पखपुल सर, बस अपनी हिकमत से जो कुछ कर देता है, वो अपने आप को खुदा की जगह ठहराता है और वो चाहता है कि खुदा के मजहब व दीन को आगे ले जाए। ऐसा नहीं है। खुदावन शफीक है, खुदावन मेहरबान है, खुदावन रहीम है। रहीम से मानी है खुदावन मौक़े फराहम करता है इंसानों के लिए कि इंसान खुद अपनी मर्जी से खुदा के पास आए, लाठी के जोर से नहीं, बंदूक की नोक पर नहीं, डंके की चोट पर नहीं, बल्कि अपनी मर्जी से आए और तौबा करे और कहे, ऐ खुदावन मुझ गुनहगार पर रहम फरमा, ऐ खुदावन मुझ गुनहगार पर रहम फरमा, मुझ गुनहगार पर रहम फरमा। खुदावन यही फरमाता है, यही कहता है। वो कुद्दूस खुदावंद है, कुद्दूस खुदावंद है, और हम गुनहगार हैं, और वो फिर भी हमारा दस्तगीर बनना चाहता है। आज इसी वक्त उसकी बाहें खुली हैं, मेरे पास आओ और सलामती पाओ, मेरे पास आओ और सलामती पाओ। मैं चाहता हूं कि कुछ आयात आपके लिए खुदा के मुक़द्दस कलाम में से रखूं। लूका की इंजील उसके 18 बाब में हम एक मुल्ला, एक फरीसी, एक मजहबी इंसान और एक गुनहगार, एक टैक्स कलेक्टर जो बाजगीर उस जमाने में थे, बाजगीर, वो अपने कौम से बाज लेकर रोमियों के साथ खिदमत करते थे और लोग उनको बहुत बुरा मानते थे। ये तबका जो है बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि कौम को इन्होंने इक्तसादी मुश्किल में डाला हुआ है, उनसे दुगनी चौगनी लेते हैं, अपने लिए रखते हैं और रूमी सरकार को दे देते हैं कुछ। तो उनसे नफरतें बहुत ज़्यादा थीं। उनमें से अक्सर ऐसे नहीं थे, अक्सर अच्छे भी थे, मगर वो फारसी की कहावत है कि एक ही मछली ने सारे तालाब को गंदा कर दिया। हालत ऐसी ही है, हालत ऐसी ही है। तो ये आयात जो है, मैं चाहता हूं कि आप ज़रा गौर फरमाएं, खुदा के कलाम में ज़रा गौर फरमाएं, दुआ में रहें कि खुदावंद आपसे आज बात करें कि आज खुदा क्या चाहता है आपकी ज़िंदगी से, आपकी राह व रविश से, आपके तर्ज़ तफक्कुर से खुदावंद अपनी जलाल के लिए क्या चाहता है।
اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے پھر اس نے بعض، یعنی خداوند یسوع مسیح نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ پر بھروسہ رکھتے ہیں. بھروسہ خدا پر رکھنی چاہیے. اگر ہم اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں تو آج ہو سکتا ہے کہ ہماری قبض روح ہو اور ہم اس دنیا سے لے چلے جائیں، تو ہم اپنے آپ پر بھروسہ کبھی نہیں رکھ سکتے. وہ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یہ جو اپنے آپ پر بھروسہ ہے، اپنی خودی کو بلند کرنا ہے، ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. ہم نے تو یہاں پر خدا کو اپنا غلام بنا لیا، جبکہ ہمیں غلام خدا بننی چاہیے. ہمیں خدا کے بندے بننے چاہیے، حقیقی بندے. پھر اس نے بعض لوگوں سے جو اپنے پر بھروسہ رکھتے تھے کہ ہم راست باز ہیں، وہ اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے تھے اور باقی آدمیوں کو ناچیز جانتے تھے. یہ تمثیل کہی کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے کے لیے گئے. ایک فریسی یعنی ملا، جو اس زمانے کے ملا تھے، سیاستدان بھی تھے. دوسرا محصول لینے والا، باجگیر، ٹیکس کلیکٹر. فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا. کھڑے ہو کر اس نے اپنے دل میں یوں مغرور ہو کر، اس میں جو غرور ہے یہ دیکھیں آپ. جو لوگ اپنے مذہبی اقدار کو لے کر مغرور بندے کہ بھائی میں یوں ہوں، میں نمازی ہوں، میں روزہ رکھنے والا ہوں، خمس دینے والا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وغیرہ وغیرہ، اور دوسروں کو وہ ناچیز سمجھتے ہیں. تو یہ پیغام ان کے لیے ہے، اور ان کے لیے بھی جو صادقانہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، خدا کے حضور آتے ہیں، چاہے وہ مذہبی بھی نہ ہوں، چاہے وہ نمازی بھی نہ ہوں، چاہے وہ کلیسیا میں، مسجد میں اور مندر میں نہ بھی جائیں، تو خداوند ان کی طرف کیسے دیکھتا ہے، اور ان کی طرف جو اپنے آپ کو راست باز خود ٹھہراتے ہیں ان کی طرف کیسا دیکھتا ہے. اے خدا، وہ دعا کرتے ہیں. فریسی کھڑے ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی طرح. ایک بندہ وہاں پر کھڑا تھا، وہ اپنے سر کو جھکا کر رو رہا تھا. اس میں یہ جرت بھی نہ تھی کہ وہ اوپر دیکھے، جرت بھی نہ تھی. مگر یہ جو بندہ ہے، یہ مولوی صاحب جو ہے، یہ کہتے ہیں کہ شکر ہے کہ میں یہ کرتا ہوں آپ کے لیے خدا، اور اس بندے کی طرح بھی نہیں جو میرے پاس کھڑا ہے، تھوڑا سا پرے کھڑا ہے، اس کی طرح بھی نہیں ہوں، یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں. اب ان کی غرور کو زیادہ غور سے سنیں. میں ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں تیرے لیے، اے خدا، تیرے لیے رکھتا ہوں. ہفتے میں 2 روز. بھائی ہفتے میں پورے ہفتے کیوں نہیں لیتے ہو؟ 24 گھنٹے کیوں نہیں لیتے ہو؟ اگر اتنے میں سے کیونکہ تم مر جاؤ گے، تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. خدا کو خوشنود کرنا تمہارے بس کی بات ہی نہیں ہے. اے مذہبی لوگو، اے دیندار لوگو، خدا کو خوشنود کرنا ہمارے بس کی بات ہے ہی نہیں. خدا کی خوشنودی جو ہے وہ اس میں ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے آئیں. یہ نہ کہیں کہ میں روزہ رکھنے والا نمازی بندہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں. ایسا نہیں. میں ہفتے میں 2 بار روزے رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر 10 دیتا ہوں، یعنی زکوٰۃ دیتا ہوں، خمس دیتا ہوں، 10 دیتا ہوں. لیکن محصول لینے والا، یہ ٹیکس کلیکٹر گنہگار شخص، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو
کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ اپنی چھاتی پر پیٹ پیٹ کر کہا، اپنی چھاتی پر پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے جو تو مقدس ہے، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے خدا کے سامنے، وہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے، مگر وہ جو مولوی ہے وہ تو کہتا ہے بھائی میں راست باز ہوں، میں تو گناہگار ہی نہیں۔ خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گنہگار محسوب نہیں کرتا خدا کے سامنے، وہ اپنے آپ کو خدا کی جگہ ٹھہراتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں ہی اپنا خدا ہوں، اپنی راست بازی میں نے خود حاصل کی ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کی مثال یہاں پر آتی ہے۔ میں نے خود یہ سب کام کیا ہے، میں نے یہ سب خود کیا ہے، روزے رکھا، نمازیں پڑھی، اور میں نے بہت سے لوگوں کو مدد بھی کی وغیرہ، مشورے بھی دیے وغیرہ، اچھے مشورے دیے، تو میں تو صادق بندہ ہوں، میں تو بہت ہی اچھا نیک آدمی ہوں۔ ایسے لوگوں کی مثال خداوند یہاں پر دیتا ہے، مگر ایک محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ 14 آیت خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ان دونوں میں سے کون جنت کو گیا، ان دونوں میں سے کون آسمان کو گیا، ان دونوں میں سے کون خدا کے ابدی قدس الاقداس میں داخل ہوا، حیات جاوداں میں داخل ہوا، ان دونوں میں سے کون سا خدا کو مقبول ہوا؟ میں تم سے کہتا ہوں، خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت، یہ جو گنہگار ہے، یہ جو محصول لینے والا ہے، یہ جو جرت بھی نہیں کرتا تھا کہ اپنی آنکھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہے کچھ، بلکہ وہ اپنے سینے میں پیٹ پیٹ کر کہتے تھے کہ خدایا میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھ پر رحم فرما، مجھ پر رحم فرما۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا۔ جو اپنے آپ کو راست باز کہتا تھا، فریسی، ملا، وہ جو ہے راست باز نہیں خدا کی نظروں میں۔ وہ جو اپنے آپ کو گنہگار کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر رحم کر، خدا فرماتا ہے کہ وہی راست باز ہے، کیونکہ اس نے اپنی سچائی سے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا، خدا جانتا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون راست باز ہے کون نہیں، اس کو سب کچھ معلوم ہے، مگر جو خود اقرار کرتا ہے کہ وہ کون ہے، یہ بہت لازمی ہے ہمارے لیے سننے کے لیے، یہ بہت ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم اس کو سنیں۔ اور خدا کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا، کیونکہ بڑھوتری جو ہے، وہ بڑائی جو ہے، وہ صرف خدا کے لیے محفوظ ہے، اور صرف وہی ہمیں بڑائی دے سکتا ہے۔ اگر ہم اس کے حضور آ کر اس گنہگار کی مانند، اس محصول لینے والے کی مانند اپنے سینے کو پیٹ کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ اے خداوند تو مجھ پر رحم فرما، تو خداوند جو ہے وہ ہماری سنے گا۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے حکمت الہی۔ ایک گیت سنیں گے پشتو میں اور واپس آئیں۔
رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے رب نو مبارک دے دا رب ذات تبارک دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے تسلیس کے رب ایان دے او چت لہر بیان دے یوازے ہگا رب دے یوازے بل جب دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قیامت دے مالک دا آخرت دے قوت کے قوت نات دے کمزور دیا نہ پاتے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے نظر غیر دے گناہ زمندہ اے دے پورا بہر صفت دے کامل محبت دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے قدوس 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 دے رب الافواج قدوس دے رب الافواج قدوس دے آمین آمین قدوس 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 رب الافواج ہی قدوس ہے اور ہم گنہگار ہیں ہمیں یہ سمجھنی چاہیے کہ خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے متی کی انجیل اور اس کے 5 باب میں خداوند یسوع مسیح جب تعلیم دیتے ہیں اور وہ 5ویں باب میں ہم انسانوں سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں تیسری آیت 5 باب 3 آیت وہ کہتے ہیں مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں اگر اسے تفسیری طور پر ترجمہ کیا جائے مبارک ہیں وہ جو اپنے دل کی غریبی کو اپنے روحانی غریبی کو جان چکے ہیں اس کا ترجمہ یوں ہوگا مبارک ہیں وہ برکت ہے ان پر خدا کی طرف سے جو یہ اقرار کرتے ہیں کہ میں گنہگار ہوں یہ نہیں کہتے کہ بھائی میں جو ہے روزے رکھتا ہوں نمازیں پڑھتا ہوں دعائیں کرتا ہوں بلند آواز میں وغیرہ وغیرہ میں یہ ہوں وہ نہیں مگر جو اپنے آپ کو عاجز بنا کر
हलीम बनाकर, खुदा के हुजूर सर झुकाकर इकरार करते हैं, अपने दुआओं, अपने गुनाहों के लिए दुआ मांगते हैं कि ऐ खुदावन तू मुझे मुआफ कर, मुझ पर रहम फरमा। खुदावन यीशु मसीह फरमाते हैं, मुबारक हैं वो लोग, मुबारक हैं वो लोग जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। आसमान की जो बादशाही है वो उन्हीं की है। मैं चाहता हूं कि इस आयत को पर्दे पर भी लाऊं ताकि आप इसे ज्यादा समझ सकें। यह है मत्ती की इंजील। अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं है तो आप bible.com में जाकर उर्दू में, फारसी में, अंग्रेजी में, हिंदी में, किसी भी जबान में आप किताब मुक़द्दस को पा सकते हैं। मत्ती की इंजील और उसके 5 बाब और उसके 3 आयत से मैं ये पढ़ना चाहूँगा आपके लिए। लूका में भी इसका जिक्र है। यहाँ पर हम देखते हैं, मुबारक हैं वो जो दिल के गरीब हैं, जिन्होंने अपने दिल में ये ठान लिया है कि भाई मैं रूहानी तौर पर मरा हुआ एक शख्स हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं लायक नहीं हूँ। जो फरीसी बंदा था, मौलवी था, उसने खुदा को क्या कहा? ऐ खुदा, मैं शुक्र करता हूं कि मैं रोजे रखता हूं, दहयकी देता हूं, इस महसूल लेने वाले की तरह भी मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं सादिक बंदा हूं, मैं रास्तबाज बंदा हूं, उसकी तरह नहीं। क्योंकि उसने तो अपने आप को खुद ने निजात देने की कोशिश की, जो नामुमकिन है। खुदा को ताने भी दिए कि भाई मैं ये करता हूं तेरे लिए, वो करता हूं तेरे लिए, ये करता हूं, वो करता हूं तेरे लिए। नहीं, एक गुनहगार की मानिंद के खुदा के हुजूर आए और तौबा करें, अपने गुनाहों से मुआफी मांगे, रहम मांगे खुदावन से। तालिबान की तरह ना हो जो कि नस्ली निशादी और मजहब की बुनियाद पर लोगों का कत्ल करे, उस तरह ना। क्योंकि तालिबान वो सोचते हैं कि वो खुदा की तरफ से हैं। तालिबान जो है वो ये समझते हैं कि उनको खुदा की तरफ से ये हुक्म मिला है कि ये सब काम करें। खुदा ऐसा नहीं करता। खुदा रहीम है, शफीक है, मेहरबान है, फजल से भरा है। खुदावन इंसान को निजात देने के लिए हत्ता कि वो खुद जिस्म इंसानी पहनकर हमारे बीच में आए, ताकि हमें अपने आगोश में ले, ताकि हमारे जख्मों को अपने ऊपर ले, हमारे दर्द और रंज को अपने ऊपर ले, हमारे गुनाहों को भी अपने ऊपर लेकर मसलूब हो और उसे दफन करे। ये है खुदा, ये है मेरा आशिक, ये है मेरा खुदा। वो नहीं जो एक फरीसी की मानिंद, एक मुल्ला की मानिंद हो। अगर आप मसीही हैं और आपकी कलीसिया में ऐसा एक प्रीस्ट या पास्टर या पादरी हो जो वो कहता है कि भाई अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए मेरे पास आओ, मैं खुदा और आपके बीच में एक दरमियानी शख्स बनूंगा, वकालत करूंगा, उसकी ना माने आप, क्योंकि वो खुद गुनहगार है। इनकी बातें कर रहा है खुदावंद यीशु मसीह। मुबारक हैं वो जो खुदा के, जो दिल के गरीब हैं, जो गुनहगार हैं, जो खुदावन के हुजूर खुद आकर इकरार करते हैं, खुदाया मैं गुनहगार बंदा हूं, मुझ पर रहम कर, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। खुदावन फरमाता है आसमान की बादशाही उन्हीं की है। ये पहाड़ी वाज जो है इसी से शुरू होता है। इसके बिना जो है बाकी जो हैं वो इसी बुनियाद पर है कि हम तौबा करें, अपनी दिल की गरीबी को जाने कि हम मुफलिस हैं खुदा के हुजूर, हम गुनहगार हैं खुदा के हुजूर। तब जाकर खुदावन हमें मुआफ़ फरमाता है। अगर हम सदाकत दिल से खुदा के हुजूर आएँ और माफ़ी मांगें अपने गुनाहों की, और जैसे कि वो फरीसी अपने सीने पर पीट पीट कर ये कहता था कि ऐ खुदावंद,
اے خدا، اے میرے خالق، مجھ گنہگار پر رحم فرما۔ تو خداوند جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آسمان کی جو بادشاہی ہے انہی کی ہے۔ آسمان میں جانے والے ایسے ہی لوگ ہیں، نہ کہ مولوی صاحبان، نہ کہ دینی اور مذہبی اور فلسفی لوگ، نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو سخی کہتے ہیں، نہ کہ وہ جو اپنے آپ کو راست باز ٹھہراتے ہیں، بلکہ وہ جو گنہگار ہیں اور خداوند کے حضور آ کر وہ کہتے ہیں خداوند مجھ گنہگار پر رحم کر۔ اور خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے، کسی اور کی نہیں، کسی اور کی نہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا آپ نے اپنے دل کی غریبی کو جانا ہے؟ کیا آپ نے یہ جانا ہے کہ آپ گنہگار ہیں، آپ راست باز نہیں ہیں؟ آپ کی نمازیں جو ہیں، آپ کے جو خمس و زکوٰۃ ہیں، دہیکی وغیرہ، روزے رکھنا، یہ سب چیزیں آپ کے لیے ہی ٹھیک ہے، مگر خدا کے حضور مقبول ہونے کا ذریعہ ہرگز نہیں ہے۔ خدا کے حضور مقبول ہونے کا ذریعہ صرف ایک ہے، اور یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اقرار کر کے معافی مانگیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا منجی، اپنا نجات دہندہ اور خداوند کہہ کر قبول کریں۔ ایک ہی ذریعہ، کوئی اور دوسرا راستہ ہے ہی نہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ، حق اور سچائی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ راہ، راستہ، زندگی میں ہوں۔ جس راستے پر آپ چل کر خدا کے حضور کھڑے ہونا چاہتے ہیں وہ میں ہوں۔ جس سچائی کی تلاش آپ کو ہے، حقیقت کی تلاش آپ کو ہے، وہ میں ہوں۔ جس زندگی کی تلاش آپ کو ہے وہ میں ہوں، کوئی اور نہیں۔ میرے بغیر کوئی باپ کے پاس آ نہیں سکتا، اور اس کا ایک ہی شرط ہے، خداوند ایک ہی شرط انسانوں کے سامنے رکھتا ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ راست باز بنو اپنے آپ میں، روزے رکھو، نمازیں پڑھو، یہ نہیں، بلکہ خداوند کے حضور آ کر اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے راہی آسمان ہو جاؤ۔ آسمان کی بادشاہی تب آپ کی ہوگی۔ اگر آج تک آپ نے یہ تصمیم نہیں لیا ہے، یہ تصمیم آپ اپنے آپ میں آپ مصمم نہیں ہیں، تو آج خداوند آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ یہ تصمیم لیں، مصمم بنیں، خداوند کے حضور آئیں اور کہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ نجات پائیں تو میرے ساتھ یہ دعا دہرائیں۔ اے خداوند، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، تو قدوس خداوند ہے۔ اے خداوند، مجھ گنہگار پر رحم فرما۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے خداوند یسوع مسیح کو بھیجا جو میری خاطر میرے گناہوں کا کفارہ صلیب پر دیا، اپنا خون بہایا، لہو بہایا، اور مجھے آزادی بخشی، موا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، قیام پذیر ہوا۔ اے خداوند، اس قیام میں قیام رکھنا چاہتا ہوں، اس زندگی میں زندگی رکھنا چاہتا ہوں۔ تو مجھ پر رحم فرما، مجھے قبول فرما۔ میں خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اور اپنا خداوند کہہ کر قبول کرتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ صرف یہی شرط ہے خدا کے کلام میں، کوئی اور نہیں۔ اگر آپ نے یہ دعا صدق دل سے کیا ہے تو خداوند نے آپ کو قبول کیا، آپ مقبول خدا ہوئے، بالکل اسی طرح جس طرح خداوند کے کلام میں لوقا کی انجیل 18 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اس محصول لینے والے اس گنہگار کی مانند جو اس نے سر بھی نہیں اٹھایا آسمان کی طرف، کیونکہ اس نے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا تھا کہ میں تو گنہگار ہوں، میں اپنے آپ کو بچا ہی نہیں سکتا، صرف خدا مجھے بچا سکتا ہے۔ اگر آپ نے صدق دل سے یہ کیا ہے تو خداوند نے آج آپ کی زندگی میں وہ نجات لایا ہے۔ شادمان رہیں، کیونکہ وہی یسوع، ہاں،
सलीब पर मुवा मेरे लिए तेरे लिए कैसा अजीम दुख सहा मेरे लिए तेरे लिए। कुछ कमेंट्स है मैं पढ़ना चाहूँगा, कुछ कमेंट्स है यहाँ पर, जल्दी वक्त कम है हमारे लिए। ज़रीन अमीरी बहन कहती हैं आमीन। अतिया बहन कहती हैं प्रेज द लॉर्ड, आमीन, ब्लेस्ड वर्शिप, आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। और भाई ईसा भी हैं हमारे साथ, इलियास पतरस भी हैं हमारे साथ, वो लिखते हैं। और कुछ और कमेंट्स भी हैं। मत्तू इमानुएल गॉड ब्लेस यू लिखते हैं ब्रदर, आपको भी खुदा। आइजक होकर गॉड ब्लेस यू। और साजिद खालिद भी गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदा आप सबको बरकत दे। और पीटर नदीम साहब लिखते हैं गुड इवनिंग सर, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज सर, मोर एंड मोर एवरी टाइम इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। द सेम टू यू माय ब्रदर। और शाहनवाज भट्टी भी हमारे साथ हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं। और बहुत से और भी हैं, यहाँ पर कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मगर यहाँ पर आ रहे हैं। ये प्रोग्राम इस वक्त ख़त्म हो रहा है, इस प्रोग्राम को ज़रूर शेयर करें दोस्तों के साथ और दूसरे बहन भाइयों के साथ, ताकि वो भी खुदावंद के कलाम से फैज़याब हों। खुदावंद आपके साथ हो, आमीन।